کیپٹن فیاض اپنے آفس میں بیٹھا چائے پیتا ہوا اپنی سیکریٹری سے گپ شپ کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو کیپٹن فیاض سپیکنگ فرام CIB۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، تمہاری دوست علی عمران نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی، او! فیاض اچھل پڑا، مگر تم کون ہو؟ قانون کا ہمدرد، ایک لڑکی کی لاش اس وقت عمران کے فلیٹ میں موجود ہے۔ اگر تم فوراً وہاں نہ پہنچے وہ لاش غائب کر دے گا اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اجنبی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور اٹھ کر دروازہ سے کی طرف لپکا۔ چند لمحوں بعد وہ 4 سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں عمران کے فلیٹ جا رہا تھا۔ قتل کی تلہ اس کے لیے اتنی اہم نہ تھی اگر اس میں عمران کا حوالہ نہ ہوتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی کون تھی اور عمران نے اسے کیے قتل کیا ہے۔ اطلاع دینے والے کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ وہ عمران کے فلیٹ کے آس پاس کا مکین ہوگا، اور پولیس سے بچنے کے لیے اس نے اپنا نام بنانے سے گریز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عمران کیپٹن فیاض کا دوست ہے، ورنہ وہ یہ اطلاع کسی پولیس اسٹیشن کو بھی دے سکتا تھا۔ تیزی سے جیپ دوڑاتا وہ 6-7 منٹ میں عمران کے فلیٹ پہنچ گیا۔ جیپ روک کر وہ اتر آیا اور اس کے اشارے پر سپاہی بھی اتر آئے۔ فیاض فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھل گیا۔ سپاہیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا ہوا کیپٹن فیاض اندر داخل ہوا۔ وہ کمرے میں پہنچا اور بے اختیار چونک پڑا۔ سلیمان کے ہاتھ ایک گیلا کپڑا تھا اور وہ صوفے پر پھیلا ہوا خون صاف کر رہا تھا، لیکن وہاں لاش موجود نہیں تھی، جبکہ عمران بھی غائب تھا۔ فیاض کو دیکھ کر سلیمان بوکھلا گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں الفاڑنے لگے۔ آئیے آئیے کپتان صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیا؟ فیاض نے اسے دھورا۔ دراصل آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج آپ تشریف لائیں گے اور میں آپ کو شاندار قسم کی چائے پلاؤں گا۔ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کے بیٹھنے کے لیے صوفہ صاف کر رہا ہوں۔ اس نے احمقانہ لہجے میں بولا، اب بیٹھے میں چائے لاتا ہوں۔ بکواس مت کرو، فیاض رہا۔ لاش کہاں ہے؟ لاش؟ کس کی لاش؟ سلیمان بوکھلا کر بولا، لڑکی کی لاش جس کا یہ خون تم صاف کر رہے ہو۔ ہاں ہی، سلیمان آنکھیں پھاڑ کر فرش پر دیکھتا ہوا بولا، خون ہے؟ نہیں کپتان صاحب، یہ خون نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فیاض اسے گھرتا ہوا بولا، سرخ رنگ کا شربت۔ سلیمان اطمینان سے بولا، وہ اپنی بیوی او نہیں، اپنے ٹی وی پر اشتہار تو دیکھا ہوگا جس میں وہ کہتی ہے کہ لال شربت کا تو اب مزہ آیا، مگر آج اس کمبخت نے شربت پیتے ہوئے گلاس مجھ پر دے مارا اور سارا شربت فرش پر۔ شٹ اپ! فیاض دھاوا اور سلیمان اچھل پڑا جیسے بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ فیاض کی شٹ اپ اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑے سپاہی بھی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ گرفتار کر لو اس احمق کو۔ مگر کیا؟ سلیمان بوکھلا کر بولا، بکواس بند کرو۔ عمران کہاں ہے اور تم لوگوں نے لاش کہاں چھپائی ہے؟ فیاض نے گھرا کر پوچھا۔ لاشیں ہمیشہ قبروں میں چھپائی جاتی ہیں کپتان صاحب، سلیمان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ باقی رہے صاحب تو اس وقت اب کی نہیں لاش کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے۔ سلیمان، شرافت سے بتا دو کمبخت، فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا، ورنہ پھانسی کے تختی پر چلا دیے جاؤ گے، کیونکہ قتل کی سزا پھانسی ہے۔ کپتان صاحب، سلیمان بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے قتل نہیں کیا، میں اب کے سر کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر سیدھی طرح بتا دو کہ لاش کہاں چھپائی گئی ہے اور عمران کہاں ہے؟ فیاض نے قدرے نرم لہجے میں کہا، یقین کرے میں نے لاش نہیں دیکھی اور میں ابھی ابھی یہاں آیا ہوں، اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ سن، فیاض نے اسے دھورا، یہ میری تمناؤں کا خون ہے، میری آرزوؤں کا خون ہے، میری مسرتوں اور امیدوں کا خون ہے۔ سلیمان حسرت بھرے لہجے میں بولا، یہ عوام کا خون ہے، یہ میرا خون ہے، یہ اب کا خون ہے۔ چپ رہو خبیث! فیاض یکدم دھاوا، ہتکڑی لگا دو، تھانے پہنچ کر یہ سیدھا ہو جائے گا۔ ٹھہرائی! سلیمان گھبرا کر بولا،
میں صاحب سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ خود آ کر اپنی گرفتاری پیش کر دیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ فیاض خاموشی سے اسے ڈھونڈتا رہا۔ جلد ہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ یس X2 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی۔ سر، کیپٹن فیاض صاحب مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں، سلیمان نے کہا۔ اوکے، ریسیور اسے دو۔ دوسری جانب سے بلیک زیرو نے اصل آواز میں کہا۔ سلیمان نے ریسیور فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے اپنے مرشد سے بات کیجئے۔ فیاض نے اسے ڈھونڈتے ہوئے ریسیور لیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو عمران، فیاض بول رہا ہوں۔ X2۔ دوسری طرف سے غراہٹ سنائی دی۔ اوہ یس سر۔ فیاض یکدم گڑبڑا گیا۔ کیپٹن، تم پر بار ثابت ہو چکا ہے کہ عمران قانون کا مجرم نہیں، قانون کا محافظ ہے، اس کے باوجود تم دھوکہ کھا جاتے ہو۔ لیکن جناب، یہاں قتل ہوا ہے اور اسی فیاض نے کہنا چاہا۔ ٹھیک ہے، قتل ہوا ہے، لیکن قاتل عمران نہیں، کوئی راجیشیائی جاسوس تھا۔ X2 نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چنانچہ تمہیں اس معاملہ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیکرٹ سروس کا ایک کیس ہے اور قتل ہونے والی لڑکی ایک غیر ملکی جاسوسہ تھی۔ تم فوراً وہاں سے چلے جاؤ، ہم جلد ہی مجرم گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سلیمان کو تیز نظروں سے ڈھونڈتا ہوا سپاہیوں کو لے کر باہر نکل گیا۔